السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اور اولاد کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد تمہارے لیے زینت ہے۔ سورہ النساء کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی اہمیت کے بارے میں یہ الفاظ نازل فرمائے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اے لوگو، تمہاری زندگی کا دار و مدار ہی اسی مال کے اوپر ہے۔ مال ہے تو دوا علاج ہے، مال ہے تو کھانا پینا ہے، مال ہے تو اچھی زندگی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور نہایت ہی وسعت و تنگی کا ہے، فاقہ کشی، تنگی، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی تک پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ مگر جنگ خندق کے بعد صحابہ کرام کے حالات تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عطاؤں سے، نوازشوں سے مالا مال کیا، اور جہاں آخرت کی دولت انہیں بیش بہا عطا کی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیاوی دولت سے بھی نوازا، اور بڑے بڑے باغات کے مالک ہوئے صحابہ کرام، بڑے بڑے مال کے مالک ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے حساب سے کئی ٹریلین ڈالر کے مالک تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ تو صحابہ کے دو دور ہیں، ایک فقر فاقے والا، اور دوسرا دور وہ خوشحالی کا دور ہے۔ تو خوشحالی اسلام میں بری چیز نہیں، بلکہ اسلام میں تو مطلوب ہے۔ اگر آپ عبادات کو دیکھیں تو 2/3 عبادات کا دار و مدار اللہ نے مال پر رکھا ہے۔ حج و زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، فطرہ قربانی مالدار پر واجب ہے، عقیقہ مالدار کے لیے مسنون ہے۔ جس بیچارے کے پاس عقیقے کے لیے پیسہ ہی نہیں، وہ کہاں سے بکرے ذبح کرے گا؟ تو اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مال کے اوپر ہی ان ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ صدقہ ہے، مساجد کی تعمیر ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں انسان مال کے ذریعے ہی انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اوپر تمہاری زندگی کا دار و مدار رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں مال و دولت تمہارے لیے ایک زینت کی بات ہے۔ البتہ قرآن میں کہیں کہیں مال کی برائیوں کے بارے میں بھی آیات آپ کو مل جائیں گی۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، جیسے یہ آیت کریمہ ہے کہ جو لوگ جوڑ جوڑ کر چاندی اور سونا جماتے ہیں مگر اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ نہیں کرتے، وعید ان کے لیے نہیں ہے جو مال سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے وعید نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت وعدے فرمائے ہیں۔ تو مال بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے لیے مسلمان کو 2 طرح کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم یہ دیا ہے کہ اپنے مال کو محفوظ کرو، اس کے لیے اللہ نے کچھ تدبیریں بتلائیں، یعنی مال کو محفوظ کرو، تمہارا مال محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، تلف نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام اس کے لیے دیے ہیں، اور پھر کچھ احکام اس باب میں دیے ہیں کہ تمہارے مال میں ترقی ہو، اضافہ ہو۔ یہ 2 طرح کے احکام آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ واٹس ایپ کے ویڈیو کلپ میں ساری باتیں تفصیل سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے موٹی موٹی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، مال کے حفاظت کی پہلی تدبیر جو اللہ نے بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اے لوگو،
اپنی گاڑھے پسینے کی کمائی، اپنا مال تم نادانوں کے حوالے مت کر دو، کیونکہ نادان کے حوالے اگر آپ مال کر دیں گے تو وہ غارت کر دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، تلف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مال کے اوپر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اسی پر تمہارا انحصار ہے، اس لیے اے مسلمانوں اپنے مال کو نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے، چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں میں جب تک مال کے اہمیت کی شدھ بدھ نہ ہو جائے، بہت بڑا مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی تدبیر اور ترکیب سن کر اپنا مال برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نادان لوگ ہیں جو تمہیں ایسی تدبیریں اور ترکیبیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا مال تلف ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو کہ بیوقوفوں کی بات سن کر یا بیوقوفوں کو مال دے کر اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا نہ کرو، خسارے میں مبتلا نہ کرو۔ مال اللہ کی نعمت ہے اور اسی پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو پہلی ترکیب یہ بتلائی کہ اپنے مال کو نادانوں کو دے کر ضائع نہ کرو، بلکہ ضائع ہونے سے بچاؤ۔ دوسری تدبیر یہ بتلائی کہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں پسند کرتا؟ مال ہمارا ہے، جب اللہ نے دیا ہم جیسے چاہیں خرچ کریں؟ نہیں، اللہ نے اپنے ناپسندیدگی کی وجہ بھی بتلائی کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اسراف کرنا شیطان کی تعلیم سے ہے، اور رقم کا پسنداز کر لینا یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بند ہیں، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ مسرف انسان کا بھی مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسراف کی وجہ سے ان کی زمینیں بک گئیں، جائیدادیں بک گئیں، گھر بک گئے، رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ تو سامعین کرام، مال بچانے اور محفوظ کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ نے یہ بتلایا کہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے اسراف مت کرو، بس جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ ایک تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں بیان کی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر حضرت یوسف نے یہ بتلائی کہ 7 سال تو بہت خوشحالی کا ہوگا، اور 7 سال بدحالی اور خشک سالی کا ہوگا۔ حضرت یوسف نے اس آنے والے وقت کے لیے پلاننگ یہ کی کہ ان 7 سالوں میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس میں سے اتنا ہی خرچ کریں گے جتنی ضرورت ہو، اور غلے کو بچا کر رکھیں گے تاکہ یہ 7 سال کی بچی ہوئی پیداوار اگلے 7 سال قحط سالی کے زمانے میں کام آئے۔ اس لیے تدبیر یہ نکالی کہ اناج کی بالیوں میں سے اتنے ہی دانے نکالے جاتے جتنی ضرورت ہوتی، بقیہ بالیوں میں محفوظ رکھا گیا۔ اس واقعے میں مسلمان کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درس دیا ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے بارے میں پلاننگ کرے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، اپنی ازواج مطہرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 سال کے غلے دیے ہیں، 2 سال کا خرچ دیا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں مسلمان کے لیے درس یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال و منال دیا ہے اس کی ایک پلاننگ کرو، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کتنا ہمیں بچا کر اگلے سال کے لیے، اس کے بعد سال کے لیے رکھنا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ آپ بس ایسے جو ہے بالیوں میں گیہوں کو یا اناج کو محفوظ رکھتے، بعد میں کھاتے پیتے اور اس کے بعد زمانہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اس میں ایک عبرت ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کی، اور اپنے مال کے بارے میں پلاننگ کرے کہ اگلے زندگی میں، یعنی اگلے سال، اس کے بعد سال، اس کے بعد سال میں ہم اس مال سے کیسے استفادہ کریں گے۔ تو پلاننگ جو ہے اسلام کا ایک خاص حصہ ہے، اور مسلمان کو بھی اپنے مال کے بارے میں پلاننگ کرنا چاہیے۔ یہ بچت کے طریقے ہیں۔ اکنامکس کا ایک فارمولہ ہے کہ فرض کر لیجئے آپ کا خرچ مہینے کا 10,000 ہے،
اگر آپ 8,000 میں کام چلا لیتے ہیں تو جو 2,000 بچتا ہے وہ آپ کی انکم ہے، آمدنی ہے۔ آپ نے 2,000 بچا لیے تو 12 مہینے میں آپ نے 24,000 بچا لیے، یہ ایک طرح سے آپ کی انکم ہے۔ تو جو بھی آپ کفایت شعاری سے بچا لیتے ہیں وہ آپ کی انکم ہے، اور اسی کی طرف حضرت یوسف کے واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو توجہ دلائی ہے۔ آئیے مال میں اضافے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے مال کا زوال نہ ہو، مال میں اضافہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اللہ والا ہو تو اس کی بات نہیں کر سکتے، ہم عام انسان ہیں، عام انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کی فطرت ہے، مال کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں ڈال دی، اور ہر انسان چاہتا کہ اس کا مال بڑھے۔ اس مال بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف راستے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، کاروبار کو ترقی دو، مجاہدے کرو، بقیہ بہت ساری چیزیں، مگر دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے بیان کی ہیں۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر کے انسان کو واپس کرے۔ قرضہ چونکہ واپس ہوتا ہے اس لیے اللہ نے واپسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے، دراصل وہ اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی مدد اسی طرح سے کراتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو میرے بندوں کی تم مدد کرتے ہو دراصل وہ میری مدد ہے اور میں اس قرض کو ادا کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرض مانگتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور جو اللہ کے لیے دوسروں کو مدد پہنچاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، خبرگیری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ ذمہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اس رقم کو ادا کرے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اس کے مال و منال میں ترقی دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو جتنا انسان غریبوں کی مدد، محتاجوں کی خبرگیری، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ اور دوسری صورت ہے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تو گھٹا دیتا ہے مگر صدقات یعنی زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں کوئی زوال نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی نقصان و خسران نہ ہو، تو انسان اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ مال محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں صحیح زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، کسی کے مال میں بھی اللہ نے کبھی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ ان کا مال دن دونا رات چوگنا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں اللہ نے بتلائیں، ایک تو زکوٰۃ، اور دوسرے اللہ کے لیے اس کے بندوں کی خدمت، وہ الگ شعبہ ہے، وہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ مسجد بنوانا، مدرسوں کا قیام، کنواں کھدوانا، کسی غریب کی شادی میں مدد کر دینا، کسی کے علاج میں خرچ کر دینا، یہ یقرض اللہ قرضا حسنا میں آتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں مال کے بڑھانے کی۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصراً مال کے بچانے کی اور مال کے بڑھانے کی صورت پیدا کر دی۔ آج کے زمانے میں چاروں طرف پورے دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کورونا کی وجہ سے پوری اکانومی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ آنے والا دور سارے دنیا کے لیے عموماً اور ہندوستان کے لیے خصوصاً بہت مشکل دور ہے۔ اس دور میں قحط سالی جیسا بھی معاملہ آئے گا، پیسے کی کمی ہوگی، چیزوں کی فراوانی نہیں رہے گی، بلکہ ہر جگہ کنٹرول ہو جائے گا، قیمتیں بڑھ جائیں گی، انسان کی زندگی چلنا مشکل ہو جائے گا، نوکریاں ختم ہو جائیں گی، مزدوری نہیں ملے گی، بہت ہی افراتفری کا عالم ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ اپنے خرچوں کو کم کیجئے۔ اگر آپ 2 سالن کھاتے ہیں تو 1 سالن کھائیے، اگر کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں تو نئے کپڑے مت لیجئے، جوتے اچھے ہیں تو جوتے مت لیجئے، بلکہ ان پیسوں کو بچا کر رکھیے، کیونکہ آنے والا جو 2-3 سال ہے وہ بہت ہی سخت ترین وقت ہے ہر انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے۔ اس لیے سامعین کرام، قرآنی ہدایات کے مطابق
اپنے مال و منال کی حفاظت کریں، بچا کر رکھیں، تاکہ آنے والے اس سخت دنوں میں یہ مال ہمارے لیے راحت و آرام کا سامان بن سکے اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسلمان تھوڑا سا بہت اس زمانے میں فضول خرچ ہو گیا ہے، اس لیے آپ اپنے فضول خرچ کو بند کر کے، فضول خرچی کو کم کر کے، جو جائز ضرورت ہے اس میں بھی تھوڑی کاٹ چھانٹ کیجئے اور کاٹ چھانٹ کر کے اپنے پیسوں کو بچائیے، تاکہ آنے والا وقت آرام سے گزر سکے۔ بس معزز سامعین کرام، اگر ہم قرآن و سنت سے جڑے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اللہ کے حکم سے ہم نے سرتابی کی، قرآن سے رخ موڑا، رسول اللہ کی سنت سے رخ پھیرا، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی ہمارے لیے مشقت و پریشانی ہے اور آخرت میں بھی مشقت و پریشانی ہے۔